نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد 28 ستمبر 2024 بروز ہفتہ شہر مانوی میں ایک بہت ہی اہم پروگرام تمام متحدہ جماعتوں کی جانب سے دکن کی عظیم ترین دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کے امیر جامعہ منتخب ہونے کی تہنیت کے موقع سے حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ امیر جامعہ نظامیہ جو نو منتخب وہاں کے امیر ہے، حضرت قبلہ کی تہنیت کے موقع سے جگہ جگہ پروگرام ہو رہے تھے، ہماری ریاست میں بھی تلنگانہ میں بھی۔ اس موقع سے ایک ہمارے جو اس اجلاس کے صدر محترم ہیں جناب سید حیدر ولی اللہ نبیرہ قادری صاحب، جو اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، ان کی سرکردگی میں ایک بہت اچھا مشورہ یہ ہوا کہ ملک کے ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے اپنے مسلک پر، اپنے تشخص پر باقی رہتے ہوئے متحدہ مسائل میں، مشترکہ مسائل میں، قومی اور ملی مسائل میں اپنی یکجہتی اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ اس کے لیے یہ ایک ایسا موضوع منتخب کیا گیا جس پر پوری امت متفق ہے، وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام۔ اس موضوع سے اور اس پس منظر میں کہ پورے مسلمان خواہ ان کا کوئی بھی مسلک ہو، اپنے مسلک، اپنے تشخص پر قائم رہتے ہوئے مشترکہ مسائل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس عظیم موقع سے جمع ہو کر اپنے ایک اتحاد کا پیغام دیں، ساتھ ساتھ دکن کی عظیم دینی درسگاہ کے امیر جامعہ منتخب ہونے کی مناسبت سے آپ کے تہنیت کے ساتھ ایک پیغام پورے ملت کو چلا جائے کہ اس وقت ملت میں ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو کر اپنے جو کامن مسائل ہیں جس پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں، توحید و رسالت و آخرت ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، یہ ہم سب کے کامن مسائل ہیں، ان سب پر ہم ایک ہو کر پوری ملت کو پیغام دیں۔ اس کے لیے جامعہ نظامیہ سے حضرت قبلہ مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم امیر جامعہ نظامیہ بطور مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ اجلاس کی صدارت نلنگا شریف کی معروف شخصیت جناب سید حیدر ولی اللہ نبیرہ قادری صاحب فرمائیں گے، جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ ایسے ہی دکن کی عظیم بارگاہ اور شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سجادے حضرت سید علی حسینی صاحب قبلہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، دیگر مشائخ اور سجادگان بھی اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقش بندی دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند انشاءاللہ اس میں جمع علماء دیوبند کی نمائندگی فرمائیں گے۔ ایسے ہی جامعہ نظامیہ کی دوسری بڑی شخصیت حضرت مولانا سید صغیر احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، وہ بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ ایسے ہی ملک کی شہرت یافتہ شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی، جو سابق رکن ہے راجیہ سبھا کے یو پی سے تھے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ریاست کرناٹک شہر بنگلور کی ایک معروف شخصیت حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی قاسمی، گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب، اور اسی طریقے سے دیگر حضرات جماعت اسلامی سے حضرت مولانا شیخ عبدالغفار صاحب عمری، ان تمام جماعتوں کی نمائندگی فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکن کی اور حیدرآباد کرناٹک کی اور ضلع رائچور کی جتنی عظیم بارگاہیں ہیں ان کے سجادگان اور اسی طریقے سے ان بارگاہوں کے جانشین حضرات مشائخ و علماء کرام بھی انشاءاللہ رونق اسٹیج ہوں گے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے اپنے اپنے مسلک کا تشخص باقی رکھتے ہوئے متحدہ اور مشترکہ مسائل میں یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کے نازک حالات میں بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ حضرات سے گزارش ہے۔ شہر رائچور کی اس پریس کانفرنس سے ان بزرگوں کی موجودگی میں آپ کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ تاریخ 28 ستمبر ہے اور ہفتے کا دن ہے، مقام قادریہ امپیریل گارڈن ہے، اور عصر سے انشاءاللہ رات دیر 11-12 تک پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔
ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಶಾಯಿಖೀನ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಮಾದೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಸಜ್ಜಾದೆ ನಶೀನ್ ಅವರು ದರ್ಗಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए दीन और सियासतदान और शहर के आगे बैठे तमाम बुजुर्गान दीन, जिसमें शहर के अलग अलग मोहल्ले से आए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का ये जलसा इसलिए बुलाया गया है कि रायचूर के मुसलमानों को इतला देना है कि 28 तारीख को कुल जमात उलमाए दीन तशरीफ ला रहे हैं। कुल जमात के लोगों से ये कौम में, हमारी कौम में जो खुलफाए अलग भटके हुए हैं, जो आजकल के हिंदुस्तान का जो माहौल है उस पर गौर फिक्र करे। नौजवान तबका और कौम में जो बुराइयां किस तरह से दूर हो, सब कौम एकजुट होके अल्लाह के रसूल के अहकामात पे चलना है और मुसलमान बन के जीना है, मुसलमान बन के रहना है। बस ये संदेश ये देने के लिए सभी कुल जमात उल्मा हमको समझाने के लिए किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को रास्ता बताए, हम लोग को छोड़ के मनमानी जिंदगी जी रहे हैं। उन लोग जो बताए वो उससे हमारी कामयाबी है, जो हमारी मनमानी जिंदगी से हमारी नाकामी है। तो ये आप लोगों को बखूब मालूम है, जो आदमी समझाता है उसी का मानता है, समझाने वाला समझाए तो सुनता है। इसीलिए यहाँ पे कुल जमात, अब ये फिरका परस्तिश में हम लोग मसलक के मसाइल में हम डूब चुके हैं। जब हमारा मसला एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक मसला उठा है कलमे का, जब ये मसलकों को एक तरफ ढकेल देना चाहिए। जब ये मुसलमान ईमान वाला कलमे वाला के निस्बत से हम लोग इकट्ठा होना है। जो हमारे जो कलमे वालों के ऊपर जो बुराइयां आ रही है, दबाव आ रहे हैं, इनको दूर करने के लिए हम लोग एक होना है। इसी सिलसिले में आप परसों भी हम लोग देखे वक्त अमेंडमेंट बिल में हम लोग बढ़ चढ़ के ना कोई मसलक देखे हैं, ना कोई जात पात देखे हैं, ना ऊंच नीच देखे हैं। सभी उल्मा से लेके मामूली मामले गरीब मुसलमान सब मिलके उसको ढकेलने के लिए कोशिश करें, उसके खिलाफ करें। इस बार इलेक्शन में भी कर्नाटक में उलमाए दीन रास्ते पे आए, वोटर की मशीन हाथ में पकड़ के बूथों पे ठहरे उलमा। तो अल्लाह के फजल से हमारी मेहनत तमाम मतलब के उलमा की कोशिश से आज हुकूमत कर्नाटक में आज एक सेकुलर हुकूमत बनी हुई है। इसी तरह एमपी इलेक्शन में भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमारा एमपी यहाँ से जीता है। आने वाले सभी ऐसे इलेक्शनों में भी मुसलमान हर एक मसलक का मुसलमान सभी मिलजुल के अगर एकजुट होकर करे, किसी भी बुराई को हम दूर कर सकते हैं।
مسلمانوں پہ آنے والی بلائیں کو دور کر سکتے ہیں، مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا بیڑا لے کے سبھی علماء دین نے آج مانوی کو 28 تاریخ اسی ماہ 28 تاریخ کو آ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، سمجھے، اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ یہ ہمارے کو راستہ بتانے، یہ علماء دین کس طرح چاہے قوم کے لیے ایک لائٹ، ایک بیٹری کی طرح ایک روشنی ہے، انہوں جو بتائے، ان لوگ جو بتائے روشنی پہ ہم چلنا ہے۔ ہم آج کدھر بھٹک رہے ہیں، دیکھو کدھر بھٹک رہے ہیں، نہ علماء کی سن رہے ہیں ہم لوگ، نہ کوئی عالم کی سن رہے ہیں، نہ امام کے سن رہے ہیں، اپنی خواہشات پہ، اپنی منمانی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ان ہماری منمانی کو ختم کر کے جو اللہ کے رسول جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، راستے ہیں، وہ علماء دین کے ذریعے ہمارے تک پہنچاتے ہیں، ہم لوگ چلیں گے دنیا میں اور آخرت میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس اسی سلسلے میں 28 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ یہ پیغام ہم جتنے ہیں یہاں، ہم کم سے کم ایک آدمی، کم سے کم 100 آدمی تک بھی ہم لوگ یہ پیغام بھیجیں گے، بھرپور فائدہ ہوگا قوم کے لیے۔ یہ اجر، یہ کام، یہ ہمارے کو یہاں بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ دین کا کام ہے، مسلمانوں کو فلاح کا کام ہے، فلاح کے لیے جمے ہوئے ہم، کوئی ایسے ناچ گانے کی محفل نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، مسلمانوں کی برائی دور کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ ان کاموں میں ہم لوگ شامل ہونا، کسی کو میسج دینا ہے، اطلاع دینا ہے، پہنچنے کے لیے اس وہاں پہ، یہ بھی دین سے کوئی خالی نہیں۔ بس اسی لیے آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 28 تاریخ کو جو ہونے والا جلسے میں سبھی لوگ شامل ہونے کے لیے ہم سب لوگوں کو دعوت دیں گے، انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے وہاں اور پہنچنے کی دعوت دیں گے۔ بس اتنا کہہ کے اپنی